بہت بڑی ریئلٹی سے پردہ اٹھا دیا ہے کوثر نے. کیسے؟ السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ. دوستو، آپ لوگوں نے اڑتی خبر تو سن لی ہوگی. ستارہ کے ہیٹرز بھی بول پڑے ہیں کہ کوثریہ نے اپنا روم لاک کر کے گزشتہ رات، جو آج رات گزری ہے، اس رات میں اس نے اپنا روم لاک کر کے کٹس لگائے ہیں، اور پھر دروازہ جو ہے وہ توڑنے پر برآمد ہوئی ہے. پہلے تو مجھے حیرت ہو رہی ہے، یار یہ جو کٹس ہوتے ہیں جنہوں نے لگانے ہوتے ہیں نا، وہ پھر ہاسپٹل سے برآمد ہوتے ہیں، پھر وہ کمروں سے نہیں برآمد ہوتے، اور گھر میں مرہم پٹی نہیں ہو جایا کرتی ان کی. خیر، تو یہ نوٹنکی، یہ ڈرامے بازی جو ہے، 2 ٹکے کی ڈرامے بازی، اس کا جو ہے آئیڈیا تھا مجھے، اس لیے کہ کوثر سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں میں پہلے سے سن چکی تھی. آئی تھنک میں نے اپنے کسی ریئیکشن میں یہ بات بولی بھی تھی. یہاں بہت سے ہیٹرز جو ہے کوثر کو مظلوم، بیچاری اور بلا بلا بلا، پتہ نہیں کیا کچھ ستارہ کی پپیٹ اور کیا کٹ پتلی کہہ رہی ہوں. پتکٹلی کیا ہوتا ہے ویسے؟ خیر، تو کٹ پتلی اور پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے. بہت سے لوگوں کا کہنا تو یہ بھی تھا. ایک ہیں ہماری سسٹر، وہ جن پر آج کل اپنی نوبت آئی ہوئی ہے. ویسے بڑا ترس آ رہا تھا مجھے ان کی ویڈیو سن کر، لیکن ڈھیٹ بلا کی ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے جا کر بھی اپنے کنٹری جا کر بھی میں نے اسی طرح سے ریئیکشنز دینے ہیں. دیکھو، اپنی زندگی میں اس کے سکون نہیں تھا، اور وہ کہتی ہے کہ میری اپنی زندگی میں تو 6 سال سے سکون نہیں تھا، تو میں کسی اور کی زندگی میں کیوں سکون چھوڑوں. اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ستارہ کے خلاف بات کرتی ہوں، اس لیے میرے چینل کے اوپر، مطلب میری زندگی پر اثر نہیں پڑا. میری زندگی تو ہے ہی ایسی پھٹیچر اتنے عرصے سے، اتنے سالوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ آپ کو پہلے بھی آزمایا ہو، آپ نہ سدھری ہوں، اور اب بھی آزما رہے ہوں آپ نہ سدھر رہی ہوں. خیر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سارے کچھ میں ترس بھی بڑا آتا ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے. اس کے سسرال والوں کی کچھ غلطی بھی دکھائی دیتی ہے، اور کہیں کچھ اس کی غلطی، اس کی مسٹیک بھی دکھائی دیتی ہے. خیر، اس پہ الگ سے بات کریں گے. یہاں میں بات کر رہی ہوں تھوڑی سی کوثر سے ریلیٹڈ، کہ کوثر سے ریلیٹڈ جو ہے میں نے پہلے بھی اپنے ایک ریئیکشن میں کہا تھا. یہاں پر بہت سے لوگ تو خیر بہت سی باتیں کرتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ یہ بندی تو کہتی رہی، جس کو بھی میں نے بیچ میں لیا تھا پھر چھوڑ دیا، یہ تو کہتی ہے کہ کوثر ساجد بھائی کی بیوی ہے ہی نہیں، تھی ہی نہیں. اس کو تو اس کے اپنے سگے بہنوئی کی بیوی بنایا رکھا ہے. اگر یہ اس کی بیوی نہیں تھی تو اس نے ہاتھ کیسے کاٹے. خیر، یہ جو اس نے نوٹنکی کی ہے، اس کا مجھے آئیڈیا اس لیے تھا. دوستو، آپ سب کو یاد ہوگا جس نے میرے وہ ریئیکشن سنا، جس میں نے ایک بات کہی تھی، بہت اسٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، اور اب سے کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جب کوثر اور ساجد بھائی کی شادی ہوئی تھی اور یہ معاملہ نیا وائرل ہوا تھا، میرا چینل نہیں تھا، مجھے نہیں یاد کہ کس چینل کے اوپر میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی. پنجاب کا ہی کوئی چینل تھا، اس پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، جس ویڈیو کے اندر جو بلاگر تھا وہ کیمرہ لے کر گیا تھا کوثر کے گاؤں میں، اور اپنا سیل فون لے کر گیا تھا، کیمرہ لے کر گیا تھا، اور وہاں وہ ریکارڈنگ کر رہا تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ اس گاؤں کی لڑکی جو ہے وہ بندی جس کا آج کل ویڈیو وائرل ہے کہ بھئی ایک شادی شدہ مرد ہے، یوٹیوبر کا ہسبینڈ ہے، اس سے شادی کرنے پر ضد لگا رکھی ہے. تو میں خود آیا ہوں یہاں دیکھنے کے لیے. اچھا، وہ کیمرہ لے کر جا رہا تھا، اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا، تو اس بندے نے، اس ولاگر نے اس شخص سے ایڈریس پوچھا، مطلب گھر کا پتہ، کہ کون سا گھر ہے اس لڑکی کا. تو اس بندے نے کہا کہ نہیں، آپ آگے مت جاؤ، کیونکہ کل بھی کچھ یوٹیوبرز آئے تھے اور بہت ہنگامہ ہوا، ہاتھا پائی ہوئی، تو آپ آگے مت جاؤ، آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، لیکن آپ آگے مت جاؤ، منع کیا ہے. تو پھر اس نے اس کو بتایا، اس ولاگر کو اس شخص نے بتایا کہ کوثر نامی عورت ہے، اور بچپن کی کہیں منگنی ہوئی بھی تھی، لیکن وہ شادی نہیں ہو پائی کسی وجہ سے. بعد میں مطلب ان کا رشتہ نہیں بنا، ایک دوسرے کو نہیں دیا، اس مرد نے کہیں اور شادی کر لی. اب اس کے بچے بھی ہیں، لیکن یہ اتنے سالوں سے بیٹھی رہی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی. اور اب جو ہے خاندان والوں نے کسی طریقے سے اس شخص کو منا لیا ہے، اور اس کی شادی اس سے ہو رہی ہے. اور دوسری بات اس نے بھی بولا کہ اس بلاگر نے اس کو کہا کہ نہیں، کہیں اور کر لیتی یہ وہ. تو اس شخص نے گاؤں کے، حالانکہ اس کے گاؤں کا تھا، گاؤں والے کو زیادہ انفو ہوگی، تو اس نے کہا کہ یہ عورت بہت، یہ لڑکی جو ہے بہت کٹر مزاج ہے، غصے والی ہے، لڑتی بھڑتی ہے، گھر میں ضد کرتی ہے، کسی کی بات نہیں مانتی، گاؤں کے بھی بہت سے لوگوں سے لڑ جاتی ہے.
ढीठ सी है। तो मैंने कहा यार वाकई ऐसी लड़कियां भी होती होंगी जो अड़ जाती होंगी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन ये तो बहुत बेवकूफ़ी पर अड़ी है, इसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। खैर उसके बाद जब सितारा के ऊपर हेटर्स ने उसकी तस्वीरों का मामला लगाया था, तब मैंने चैनल बनाया था और तब मैं मैदान में आई थी ये कहने के लिए कि सितारा को जीने दो। ये कौसर वाले मामले में मैं नहीं आई थी, ना उसके हस्बैंड की दूसरी शादी को। बहुत से यहाँ पर लोग कहते हैं ना कि आपने आकर ये बोला है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है और वो रियल है, और ये नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं जिस मुद्दे को लेकर आई थी, आज मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मैं किस मुद्दे को लेकर आई थी। हाँ, बाद में बहुत सी कहानियाँ जुड़ी तो मैंने भी बात कर ली। खैर तो यहाँ पर बात मैं करूँगी कि दिलबर भाई की वीडियो भी देखी, उनकी अम्मी की वीडियो भी देखी। पॉइंट दोनों का बिल्कुल ठीक था, मेरा भी वही पॉइंट था। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बात की थी कि अगर तुम कुछ भी गलत करोगी तो अपना घर ख़राब करोगी। ये बात डीडी भाई ने भी बोला, और जैसे कि इसकी अम्मी ने कहा कि पहले से नहीं देखा था, तो ये भी कल मैंने बात बोली कि क्या तुम अंधी थी, तुम्हारे घर वाले अंधे थे कि एक इंसान जो है वो शादी करके चला गया है, अब उसके 3 बच्चे हैं, उसकी अपनी लाइफ है। अगर वो रिश्ता मांगता भी तो तुम्हारे घर वालों को चाहिए था कि मुंह पर उसे जलील कर देते, बल्कि उससे कहते कि क्या तुम्हारी बीवी बीमार है या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हें ऐसी कौन सी नीड है कि तुम हमारी ही बेटी को लेकर जाओगे। खैर इन्होंने तो हंसी खुशी अपनी बेटी थमा दी। हालांकि ये उस वक्त जॉबलेस भी था, खैर जॉबलेस तो अभी भी है, लेकिन अब सितारा ने तो ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, ये व्लॉगिंग में मेरी हेल्प करता है, मेरे बच्चों को लाना ले जाना, मुझे लाना ले जाना। व्लॉगिंग में ज़ाहिर है एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर बैठ कर व्लॉगिंग नहीं कर सकती, इसे बाहर आना जाना पड़ता है। तो एज अ जॉब वो इस चीज़ को लेकर चल रहा है अपनी बीवी के साथ। तो उस वक्त तो बिल्कुल जॉबलेस था, बच्चे भी घर पे थे, स्कूलिंग भी नहीं हो रही थी बच्चों की। उस हालत में जब वो बिल्कुल कंगला ढंगला था, कुछ कमाता धमाता नहीं था, इन्होंने अपनी बेटी किसी तरीके से अपने सर से उतारी। खैर बेटी ने जो घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था। अब दोस्तों कल भी मैंने बात की थी कि सितारा जो है उसने जब आकर यहाँ कहा कि कौसर यूँ ज़िद करती है, कौसर वो ज़िद करती है, तो हेटर्स ने सितारा का जीना हराम किया। यहाँ कोई शख्स भी नहीं मानता था कि ये गाँव की लड़की जो है वो देखने में जो इतनी सीधी सादी लग रही है, ये इतनी तेज़ तर्रार होगी। सबको लगता था वो अल्लाह मियाँ की गाय है। वो अगर अल्लाह मियाँ की गाय थी तो आप सोचें फिर वो 40 साल तो खैर नहीं बैठी, 13 साल, अब तो 40 साल एज है उसकी, 13 साल वो कैसे बैठ गई एक शादीशुदा शख्स के लिए। अगर वो इतनी अल्लाह मियाँ की गाय थी तो क्या उसके माँ बाप ने उसको बिठा कर रखा था कि नहीं बेटा हम तेरे लिए साजिद ही लाएंगे, तू बैठी रहे, बस तू देखती जा कि हम तेरे लिए साजिद को कैसे लेकर आते हैं। नहीं, हर माँ बाप ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चों के अच्छे बर मिल जाएं, उनकी अपनी अच्छी जगहों पे शादियाँ हो जाएं, कि हम सुकून से मर सकें कि हमारे बच्चे अब अच्छे हाथों में और आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर यकीनन इसके माँ बाप ने बहुत ज़ोर लगाया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक चैनल के ऊपर ये वीडियो भी देखी थी, उससे भी पता चला था, और हकीकत की भी ये बात बहुत करीब है कि कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को किसी शादीशुदा मर्द के लिए खुद से नहीं बिठाते। वहीं से पता चल जाता है कि ये कितनी ढीठ, जाहिल और मैं कहूँगी कि नफसियाती किस्म की औरत थी, जो इतने साल एक शादीशुदा मर्द के लिए बैठी रही। और अब शादी के बाद जबकि इसको पता था कि इसके बच्चे हैं, मतलब बच्चों से ये नहीं होता कि खाली बच्चे हो गए तो चलो गिनती पूरी हो गई, उसने सिर्फ ये सोच लिया कि बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं। ये भी सोचना चाहिए था कि बच्चों को वो कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी। अगर मिसाल के तौर पे सितारा उससे अलग भी हो जाती तो वो बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकता था। बाप उसी ने रहना था, उसने हमेशा अपने बच्चों को टाइम देना था। तो इस घटिया औरत ने ये चीज़ क्यों नहीं सोची थी कि उसकी लाइफ में तो अपने बच्चे हैं, अपनी लाइफ है, और वो इस चीज़ को कभी भी छोड़ नहीं सकता। इसने क्या सोचा था दोस्तों, मैं बताती हूँ इसने क्या सोचा था। इसने सोचा था कि मैं जाऊँगी और फिर मैं इसको पुराने कस्में वादे याद दिलाऊँगी, जो इंसान मुझे 13 साल से नहीं भूल पाया तो तुम लोगों ने भुलाने नहीं दिया। बीबी, मर्द तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो इस किस्म की औरतें होती हैं जो याद दिलाती हैं, यहाँ पे सितारा की जेठानी का बहुत बड़ा हाथ है। हम लोग क्यों उसे ट्रोल करते हैं, उसे सब चीज़ें क्यों जो है वो हर तरफ से उसको क्यों इस किस्म की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, इसलिए कि वो इस चीज़ में बराबर की शरीक है। उसने कभी अपने देवर से ये नहीं कहा कि तुम्हारी अब अपनी लाइफ है और इस चीज़ को छोड़ दो, नहीं, बढ़ चढ़ कर। मैंने अक्सर देखा है कि गाँव की औरतें हो गई या ससुराल के रिश्तेदार होते हैं, वो इस किस्म के अफेयर्स जो होते हैं ना, वो हमेशा याद दिलाते रहते हैं, ताज़ा करवाते रहते हैं कि तुम्हारा फ़लाँ के साथ अफेयर था या फ़लाँ तुम्हारी मंगेतर थी, इस किस्म की चीज़ थी। तो वो चीज़ें जो करते हैं तो वो आपके दुश्मन होते हैं, वो आपके सगे कभी भी नहीं होते। और शादी में पेश सारी तैयारी, यानी कि अपनी जेब से पैसा देना भी इसकी जेठानी ने किया था। तो आज अगर वो गले का हार बन रही है, जैसे कि कल भी मैंने अपने रिएक्शन में कहा था कि ये ढोल तुमने अपने गले खुद डाला है, इसको पीटो। और डीडी भाई का ये भी कहना था कि आज भुना कुटा ज़ीरा कहाँ है, आज वो क्यों गायब है, आज वो इस वीडियो को सामने क्यों नहीं लेकर आई। उसका मुकम्मल तौर पर ब्रेन वॉश करती हैं ये माँ बेटियाँ, और उसको एहसास दिलाती हैं कि तुम यहाँ सड़ रही हो,
تم یہاں جو ہے جل رہی ہو اور وہ عیاشیاں کر رہے ہیں تو وہ عیاشیاں اپنے پیسے پہ کر رہے ہیں. تم بھی جب وہ آ جاتی تو تم بھی جاتی اپنے پیسے پہ عیاشیاں کر لیتی. تمہیں کس نے کہا تھا کہ ایک بسے بسائے گھر میں گھسو؟ اس کو لگتا تھا میں اس گھر میں گھس جاؤں گی اور میں پرانی یادیں تازہ کروا کے تو ساجد کو دوبارہ سے مٹھی میں کروں. مجھے ہنسی آتی ہے، یقین کرو ساجد بھائی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے. یار اس بندے کی قسمت دیکھو، ستارہ بھی اس کی قسمت میں، کوثر بھی اس کے لیے مری جا رہی ہے. حالانکہ سوری ٹو سے بھائی بھی کہتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ستارہ کا خیال رکھتا ہے، لیکن ایسا کیا تھا اس میں کہ کوثر بھی اس کے لیے مرے جا رہی تھی، بلکہ ابھی تک مر رہی ہے اس کے لیے، کنگلا دھنگلا بالکل. اور یہ بندی دیکھو اس کے لیے مر رہی ہے. پھر ایج ہو، کوئی شکل صورت ہو. میں پچھلے دنوں بھی ہنس رہی تھی، سالہ میں تو صاحب بن گیا. ساجد بھائی کی توند پہلے نظر آتی ہے کیمرہ میں اور ساجد بھائی بعد میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود یہ مر رہی تھی. اس کو کوئی مرنا ورنا نہیں تھا، اس کو کوئی محبت نہیں تھی ساجد بھائی سے، اس کو صرف اور صرف ستارہ سے جیلسی تھی. اس کے اپنے ذہن میں یہ چیز تھی کہ کیسے ایک دوسری لڑکی سے اس نے شادی کر لی، اس کے ساتھ بچے کر لیے، اس کے ساتھ اپنی لائف کو گزار رہا، اس کو اپنے ساتھ سٹی میں رکھا ہوا ہے. میں اس کے گھر میں جاؤں گی، ساجد میرا تھا اور یہ چیزیں میں واپس اس سے چھینوں گی. یہ چیزیں اس نے سوچی ہوئی تھیں، اس کے اوپر یہ عمل درآمد کر رہی تھی. اس نے نکاح بھی کر لیا اور اس کو حاصل بھی کچھ نہیں ہوا. دوسری ایک اور چیز میں کہوں کہ اب مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ڈی ڈی بھائی نے بھی بات کی اور میرے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ ستارہ جیسے کہ بتا رہے تھے، اس کے بچے بھی بات کر رہے تھے، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ہم عید گاؤں میں کریں. تو مجھے اب ایسا کوئی چانس نہیں لگتا، ان کا کوئی نظر نہیں آتا آگے کہ یہ اب سینیریو مطلب چینج ہو گیا نا سارا. گاؤں میں انہوں نے حالات ہی ایسے کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں رات کو پورا گاؤں جمع ہو گیا تھا، دروازہ توڑ کر اس کو نکالا گیا. حیرت ہو رہی ہے جی، خود سے پٹیاں باندھ کر کام چل گیا، حالانکہ پورے گاؤں نے دروازہ توڑا یا کھولا یا بجایا یا کھلوایا، جو بھی کیا. تو یہاں پر میں ایک بات کہوں گی کہ اکثر کہتے ہیں کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، تو اس بندی کو بھی عزت سکون ہضم نہیں ہو رہا. نہیں کرنی تھی تم نے شادی. کوئی کوارا دوارا لڑکا ہوتا پھر بھی ہم کہتے بھئی ہاں بھئی غلط کر رہا ہے، اپنے بیوی کو ایسے چھوڑا ہوا ہے گاؤں میں. تو یہ بیوی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہاں پہ تو ہم ساجد بھائی کو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑو اور اس کو گود میں لیے پھر جب اس کو لے کر آتا ہے وہ اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ جب ستارہ اپنے گھر میں اس کو اتنی رسپیکٹ دیتی ہے، اتنی عزت دیتی ہے، وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے. اتنا بڑا ثبوت اس نے دے دیا کہ اب تک ستارہ اس کے بارے میں جو بتا رہی تھی یا جو کچھ ہم لوگ سمجھ رہے تھے وہ سب بالکل سچ تھا کہ یہ عورت کوثریہ جو ہے یہ ذہنی مریض ہے اور یہ اسی قسم کی حرکتیں کرتی ہے. اور ایک ذہنی مریض کو اس کی جیٹھانی نے ساجد کے پلے باندھا ساجد کا جینا حرام کرنے کے لیے. تو اب سارا سینیریو چینج ہو چکا ہے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ کو گاؤں جانا چاہیے بھی. یہ تو ڈی ڈی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ستارہ گاؤں نہیں جائے گی، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ گاؤں نہ جائے. تو یہاں میں کہوں گی، سجیشن دوں گی ستارہ کو، ساجد بھائی کو، کہ اب آپ کو گاؤں نہیں جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے سٹی واپس چلے جانا چاہیے، تاکہ ستارہ اپنے بچوں اور اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر پہنچے. اس کے بعد آپ سوچیے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں، اس قدر نفسیاتی حرکتیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عورت ٹھیک ہونے والی ہے یا کسی کو جینے دینے والی ہے؟ خیر دوستو، یہ اپنا گھر خود برباد کر رہی ہے. سارے کچھ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کی طرح دیکھتے ہیں اور جو صحیح لگے وہ آ کر بولتے ہیں، آپ کی آواز میں بات کرتے ہیں. اور ہاں، یہاں پر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج ربینہ باجی نے دیا ہے، تھوڑا سا ریئیکشن، کافی لوگوں نے جا کر ان کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ میری طرح ان کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. کیونکہ میں نہیں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ربینہ باجی جو ہے وہ ستارہ کے حق میں ویڈیو بنائے، اس لیے کہ یہ لوگ ستارہ کے حق میں ویڈیوز بناتے ہیں اور پبلک کے سامنے بٹرنگ کرتے ہیں کہ ہم ستارہ کے حق میں بات کر رہے ہیں، ہم ستارہ کے ساتھ ہیں، اور پھر یہ رستہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے ایک جو ہے وہ رستہ نکالتے ہیں ستارہ کی لائف میں پھر سے گھسنے کا اچھا بن کر، اور پھر اسی کا جینا حرام کرتے ہیں، اسی کو موقع ملتے ہی ڈس لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کی اچھائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پتہ نہیں کیوں لوگ جا کے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. مجھے تو چیز بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی. کیوں ہم اس کو اچھا بولیں اور اس کو دوبارہ موقع ملے اور ستارہ کی لائف میں گھسے. آپ لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ ستارہ ہماری بات نہیں مانتی، ستارہ ہماری سنتی نہیں ہے، ستارہ اپنی مرضی کرتی ہے اور پھر اپنوں کے ہاتھوں اسی طرح ذلیل ہوتی ہے. تو آپ لوگ کیوں اس کے دشمنوں کے بیچ میں بھی جا کر فوراً سے گھس جاتے ہیں نا؟ ایک شخص جو پہلے اس کا دشمن رہا ہو، وہ ایک ورڈ اس کے لیے آگے اچھا بول دے، آپ سب کہتے ہو واؤ جی، آؤ اس کو مالا پہناتے ہیں اور اس کو تاج پہناتے ہیں، اس نے تو بڑا نیک کام کیا ہے. نہیں، آپ لوگ خود ستارہ
ستارہ کو بتاتے ہو کہ ہاں جی یہاں پر آپ الو بن جائیں، بیوقوف بن جائیں ان کے ہاتھوں، اور دوبارہ انہی کے ہاتھوں آپ ذلیل ہو جائیں۔ خیر دوستو لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔